عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا أكرم بين ذي السهر المختلف ما يعلى والفقار للبديك المختلف ما يعلى جنة الفردوس جنة المأوى من دار يغتفر ما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته أجمعين وبارك وسلم برحمة الله. جزاک اللہ الخیر. سامعین اکرامی، ہماری خوبصورت سندھ کی یہ دھرتی، اولیاء کی دھرتی، قلندروں کی دھرتی، مہمان نوازی کی دھرتی، اور اس دھرتی کا ایک خوبصورت ٹریڈیشن، ایک روایت کہ آئے ہوئے مہمانوں کو سندھ کا روایتی خوبصورت تحفہ جس کے ہر رنگ میں محبت ہے، خوشبو ہے، اجرک اور ٹوپی کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں گزارش کروں گا آج کی اس تقریب کے میزبان جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے، منسٹر فار انڈسٹریز، اینٹی کرپشن، اسٹیبلشمنٹ اینڈ کوآپریشن، گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ معزز مہمان خاص کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب. میں گزارش کروں گا محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ سندھ کی محبت بھری اجرک اور ٹوپی کا تحفہ وصول کریں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب نثار احمد کھوڑو صاحب سے، پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ، ایڈوائزر فار یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اینڈ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ اپنا اجرک اور ٹوپی کا تحفہ جناب اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے وصول فرمائیں. اور اب گزارش ہے سندھ کے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ جناب سید مراد علی شاہ صاحب سے کہ وہ جناب اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے اجرک اور ٹوپی کا تحفہ وصول کریں. اس کے بعد گزارش ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب سے، منسٹر فار لوکل گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ اجرک کا تحفہ وصول فرمائیں. اس کے بعد گزارش ہے جناب سہیل انور سیال صاحب، منسٹر فار اریگیشن گورنمنٹ آف سندھ، ان کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد جناب خورشید احمد جنیجو صاحب، ایم این اے اینڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ سے، کہ وہ اجرک اور ٹوپی کا تحفہ وصول فرمائیں. اور اب میں گزارش کروں گا جناب نادر خان مکسی صاحب سے کہ وہ ایم پی اے سندھ، کہ وہ اجرک اور ٹوپی کا تحفہ وصول فرمائیں. اور اب میں جام اکرام اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ عامر خان مکسی صاحب ایم این اے کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. اس کے بعد جناب برہم خان چانڈیو صاحب ایم پی اے
ان کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد جناب حزب اللہ بگیو صاحب MPA کی خدمت میں اجرک کا تحفہ پیش کیا جائے گا. سامعین کرام، آج کی اس تاریخی تقریب میں کہ جو لاڑکانہ کی تجارتی برادری کی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کر دے گی، اس لاڑکانہ زون، انڈسٹریل زون کی تفصیلات کیا ہیں اور اس سے کون کون کس حد تک مستفیض ہو سکے گا، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ریاض قریشی صاحب سے، سیکرٹری انڈسٹریز گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے خیالات سے نوازیں. جناب ریاض قریشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سائٹ لمیٹڈ لاڑکانہ کا انڈسٹریل زون کا افتتاح ہے اور آج ایک نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے سندھ کی صنعتی ترقی اور خوشحالی کے لیے. اس آغاز کی ہدایت جناب محترم آصف علی زرداری صاحب نے دی تھی اور اس ہدایت پہ یہ کام شروع ہوا. جناب محترم وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے 500 ایکڑ زمین الاٹ کی. پہلے فیز میں 94 صنعتی پلاٹ، 2 پیٹرول پمپس اور 20 تجارتی پلاٹس اور لے آؤٹ نقشہ سائٹ کے انجینئرز نے تیار کر لیا ہے. 194 ایکڑ پہ مشتمل 1 ارب 36 کروڑ اور 64 لاکھ روپے کی مالیت سے یہ اسکیم پایہ تکمیل کی طرف رواں ہے. اس اسکیم کے اندر جو کام ہوئے وہ لینڈ فلنگ تھی، روڈ نیٹ ورک کا قیام تھا، آکسیڈیشن پونڈز، اسٹریٹ لائٹنگ، سیوریج اینڈ ڈریننگ، واٹر ورکس، واٹر سپلائی، سائٹ ایڈمنسٹریشن بلڈنگ، ڈسپلے سینٹر، کلینک، ریکریشنل سینٹر، فائر اسٹیشن، مسجد اور باقی چیزیں. اس کے اندر حکومت سندھ نے خصوصی اس کے لیے مالیت رکھی ہے 1 ملین پر ایکڑ کے حساب سے، جس کو سائٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروو کیا ہے. اور اس کی الاٹمنٹ جو ہے تھرو بیلٹنگ پروسیس ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر ہوگی. یہ جو اسکیم ہے یہ بہت سے نئی صنعتوں کے لیے ایک نئے مواقع پیش کرے گی اور بہت سے بزنسز جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے اور نئی جاب کریشن ہوگی. یہ جو لاڑکانہ انڈسٹریل زون پایہ تکمیل ہوا ہے، اس کو زرعی ترقی کو فراغ ملے گا اور جو ہے بہت ساری انڈسٹریز جو کہ گرد و نواح میں ہیں ایک کلسٹر کے طور پہ ایک جگہ قائم ہوئیں گی. چاول کی ملیں، آٹے کی ملیں، دال کی ملیں، برف خانے اور گوڈاؤنز یہاں پہ جو ہیں قائم ہوں گے اور ایک نیا خوشحالی کا دور آئے گا. یہ صنعتی مرکز عوام کی مدد کرے گا اور درآمدات میں اضافے کی صورت پیدا کرے گا. 14 کلومیٹر کے فاصلے لاڑکانہ شہر سے آریجا کے قریب جو یہ زون ہے سی پیک لنک روڈ سے منسلک ہے اور نیشنل ہائی وے کے بالکل قریب ہے. تو یہ بہت اہم پوزیشن پہ ہے اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے صنعت کاروں کے لیے بہت مفید
ثابت ہوگی۔ نمایاں خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ صنعت و تجارت محکمے نے اسپانسر کیا اور سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹس نے اس کا کام لیا۔ اے ڈی بی اسکیم نمبر 806 جو کہ 2016 میں اپروو ہوئی تھی، 1 ارب 36 کروڑ 64 لاکھ کی مالیت سے فروری 2017 میں شروع ہوئی اور آج اختتامی مراحل کی طرف پہنچ گئی ہے۔ 94 انڈسٹریل یونٹس ہیں جو کہ 1 ایکڑ پہ مشتمل ہیں، 20,000 گز کے کمرشل پلاٹس ہیں، روڈ نیٹ ورک تیار ہے، پانی کی سپلائی موجود ہے، سیوریج اور اسٹارم واٹر ڈرینز اویلیبل ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں، سائٹ کی آفس بلڈنگ تیار ہے، مسجد تیار ہے، پروڈکٹ ڈسپلے اینڈ ریکریشنل سینٹر تیار ہے، ہاسپٹل کلینک تیار ہے، فائر بریگیڈ اسٹیشن اور فائر ٹینڈر بھی تیار ہیں، بجلی کی فراہمی موجود ہو چکی ہے، آکسیڈیشن پونڈ فضلے کی نکاسی کے لیے تیاری میں ہے اور گیس اور ٹیلی فون کنیکشنز بھی لگ جائیں گے جلدی۔ اس کے اوپر ہاں ہوگا کیا اور یہ اس کے جو ہیں کچھ چیدہ اور اہم خصوصیات تھیں جو کہ میں نے آپ کو بیان کی۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب ریاض قریشی صاحب۔ سامعین کرام، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب کسی علاقے کا مزدور ترقی کرتا ہے، ہاری ترقی کرتا ہے، تاجر ترقی کرتا ہے، تو وہ شہر ترقی کرتا ہے، وہ صوبہ ترقی کرتا ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن اور ان کی ہدایت کی روشنی میں سندھ حکومت اور چیف منسٹر سندھ کی گائیڈ لائن پہ جو آج یہ انڈسٹریل زون قائم ہوا ہے، اس تقریب میں آمد پر فارمل ویلکم کے لیے میں آج کی اس تقریب کے روح رواں اور میزبان خاص جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے گزارش کروں گا، منسٹر فار انڈسٹریز، اینٹی کرپشن، اسٹیبلشمنٹ اینڈ کوآپریشن کے تشریف لائیں اور معزز مہمان خاص کو فارمل ویلکم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آنریبل سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، محترم نثار احمد کھوڑو صاحب، پریزیڈنٹ پی 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 سندھ، سید ناصر حسین شاہ صاحب، محترم سہیل سیال صاحب، محترم خورشید جنیجو صاحب، محترم برہان چانڈیو صاحب، محترم حزب اللہ بگیو صاحب، اور ادھر آئے ہوئے تمام انڈسٹریلسٹ جو کراچی سے بھی آئے ہوئے ہیں، جو حیدرآباد سے بھی آئے ہوئے ہیں، کوٹری، سکھر، شکارپور، لاڑکانہ، اور ادھر پارٹی کے بیٹھے ہوئے دوستوں، السلام علیکم۔ جی اے بھٹو۔ چیئرمین صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ویژن اور گائیڈنس کے، چیف منسٹر کی گائیڈنس کے مطابق جو آج یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ کے لیے بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے۔ چیئرمین صاحب، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے، پلاٹ الاٹمنٹس، وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جن کا انٹرسٹ ہے انڈسٹری لگانے میں، تو ان کو جلد سے جلد بیلٹنگ کے تھرو الاٹ کیے جائیں، اور
چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں جو ہماری پروجیکشن ہے، جب یہ انڈسٹریل زون کمپلیٹ ہوگا، جب یہ انڈسٹری لگ جائیں گی، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 15 سے 20 ہزار لوگوں کو اس میں آرام سے روزگار ملے گا. اور یہی پیپلز پارٹی ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کا ویژن ہے، یہی آپ کا ویژن ہے، اور آپ کی یہی خواہش ہے کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے. چیئرمین صاحب، کوئی بھی ملک بغیر انڈسٹرائزیشن کے ترقی نہیں کر سکتا. انڈسٹریز لگیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ نے اس میں کوئی شک نہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے نوکریاں دی ہیں شاید ہی کسی حکومت نے دی ہوں، لیکن اب اس سے ہٹ کے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا پڑے گا. اس لیے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ آپ جلد ملک کے وزیر اعظم بھی بنیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں انڈسٹریل زون کھولے جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، تاکہ علاقے کی خوشحالی ہو. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان اسٹیل مل کی بنیاد رکھی. محترمہ نے آئی پی پی سیکٹر میں ریولوشن لائیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہاں آئی پی پیز لگے تو اس کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ بجلی سرپلس تھی، لیکن اس کے بعد کی حکومتوں نے اس کا کیا حشر کیا کہ آج ہم بجلی کے لیے بھی ترس گئے ہیں. جناب چیئرمین، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایران گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. اگر آج وہ کمپلیٹ ہوتا تو ہماری انڈسٹریوں کی گیس کا بھی پرابلم نہ ہوتا، اور یہاں ہر وقت گیس لوگوں کے لیے بھی مہیا ہوتا، انڈسٹریز کے لیے بھی مہیا ہوتا. جناب چیئرمین، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. میں صرف چند گزارشات کروں گا جو اس انڈسٹریل زون کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. چیئرمین صاحب، میں آپ کو اور چیف منسٹر صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس انڈسٹریل زون کے لیے کم سے کم جو پروونشل ٹیکسز ہیں وہ 10 سال کے لیے ایگزمپٹ کی جائیں. چیئرمین صاحب، میں یہ بھی چیف منسٹر صاحب کو گزارش کروں گا، اگر ہو سکے، مجھے امید نہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش ضرور کی جائے، کیونکہ ان کو سمجھ میں کم آتا ہے کہ اگر اس انڈسٹریل زون کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری زون بنایا جائے تو اس خطے میں اور مزید انڈسٹریاں لگیں گی اور بہت سارے انڈسٹریل زونز بنیں گے. آخر میں خاص کر کے سائٹ ایسوسیشن کراچی، سائٹ ایسوسیشن حیدرآباد، ایف پی پی سی آئی ڈیلیگیشن اور سائٹ ایسوسیشن سپر ہائی وے، سائٹ ایسوسیشن کوٹری اینڈ ڈھوری آباد، لاڑکانہ چیمبر، سکھر چیمبر، رائس ملز ایسوسیشن اور سب بزنس مین کمیونٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب. خواتین و حضرات، آج کی اس یادگار تقریب کے ان تاریخی لمحات میں لاڑکانہ کے شہریوں کے، سندھ کے شہریوں کے دل کی آواز، سندھ کے سرکاری محکموں کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ، سندھ کے چیف منسٹر، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں آج سندھ کراچی سے کشمور تک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، آپ کی پرجوش تالیوں میں میں دعوت دیتا ہوں محترم قابل احترام جناب سید مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب نثار احمد کھوڑو صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ، ہمارے میزبان جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے صوبائی وزراء، قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، اور یہاں انڈسٹریل کمیونٹی اور لاڑکانہ شہر سے اور لاڑکانہ ضلع کے آئے ہوئے معززین، میری میڈیا کے دوست، السلام علیکم. جی اے بھٹو. چیئرمین صاحب بہت شکر گزار ہیں
کہ آپ جب بھی آپ کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سندھ حکومت کے کیے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں ان کی افتتاح کے لیے ہمیشہ ٹائم نکالتے ہیں اپنی گناگوں مصروفیات کے باوجود. آج کا یہ ایونٹ بھی لاڑکانہ میں انڈسٹریل زون، لاڑکانہ شہر سے تقریباً 12 کلومیٹر دور یہ انڈسٹریل زون قائم کیا گیا ہے. بڑا آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے، جیسے بتایا گیا کہ سارے میجر ہائی ویز یہاں سے قریب ہیں. مونجودڑو ایئرپورٹ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے. یہاں پہ باقی سب سہولیات میسر کر دی گئی ہیں، اور جیسے کہا گیا گیس انشاءاللہ تعالیٰ جلد آئے گی. اور یہ بڑی میرا خیال ہے کہ یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وہ صوبہ جو گیس پرووائڈ کرتا ہے اس کے انڈسٹریل زون کے لیے گیس ہم سب سے آخر میں لا رہے ہیں. اور میں جام صاحب سے میں نے ابھی بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں ذرا فالو اپ اس کو کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ گیس کی الوکیشن جلدی ملے، اس لیے کہ اس سے بغیر آپ کا انڈسٹریل زون، انڈسٹریل ایریا آپ کا انکمپلیٹ ہوگا. سندھ حکومت ہر سیکٹر میں اپنی کوششیں جاری کیے ہوئے. پہلے جو بھی پارٹی گائیڈ لائنز ہے، خاص طور پہ یہ جیسے بتایا گیا کہ صدر آصف علی زرداری نے یہ انڈسٹریل زونز بنانے کے لیے کہا تھا، اور لاڑکانہ کے لیے انہوں نے تقریباً خود ہی اس کا انتخاب کیا تھا اس جگہ کا. دریا کے اس طرف بالکل سامنے خیرپور میں ہمارا اکنامک زون ہے، وہاں بھی ایک انڈسٹریل ایریا بن رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں انڈسٹریل ایریاز، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جام صاحب نے کہا ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں بنانا چاہیے، اس لیے کہ انڈسٹریلائزیشن میں یہ صوبہ کافی پیچھے رہ گیا ہے. ہمارا پوٹینشیل یہاں بہت ہے. واحد صوبہ ہے. ابھی ریسنٹلی یہ گیس کی ذکر ہوا تو میں نے پرائم منسٹر کو یہ کہا، اور 27 تاریخ کو پھر ایک میٹنگ ہے، اس سلسلے میں میں جاؤں گا. اور یہی ہمارا کہنا ہے کہ جو آرٹیکل 158 میں 158 میں ہمیں صوبے کو حق ہے کہ صوبے کے ریزیڈنٹس کو وہ گیس پہلے ملے، تو ہم نے اس کی پرائرٹی بھی سیٹ کر کے دی ہے. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہمارے ڈومیسٹک یوزرس کو گیس ملے، اور جو ہماری انڈیجنس انڈسٹری ہے جو کہ یہیں صوبے میں بنتی ہے، اور یہ خیرپور یہ لاڑکانہ کا انڈسٹریل زون جو ہے اس کی ایک مثال ہے، ان کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے گیس کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو آئین کا جو آرٹیکل جو ہمیں ابھی نہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ دیا تھا نیچرل ریسورسز کے لیے تاکہ اس صوبے کے لوگ اس سے سب سے زیادہ مستفید ہوں، اس پہ ہم عمل کرا کے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم پورا کریں گے. دوسری چیز ایک جام صاحب نے کہی ٹیکس ہالیڈے کے حوالے سے. پروونشل ٹیکسز تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، وہ تو آپ دے بھی دیں گے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جو آپ نے بات کی ہے، میں یہ کہوں گا ریاض صاحب پہلے رہے ہیں انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسپیشل اکنامک زون کی کیٹیگری اس انڈسٹریل ایریا کو بھی ہمیں وہ دلانی چاہیے. ہم بات کرتے ہیں یہ پروسیس کریں تاکہ جب وہ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کو وہ انسینٹیوز ملیں گے جو کہ اس قانون میں موجود ہیں، جس میں ٹیکس ہالیڈے اور اس کے علاوہ کئی اور انسینٹیوز ہیں. تو یہ تو ہم نے تیار کر لی، باقی تو ابھی بن رہی ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام کریں تاکہ یہ جلد سے جلد ہم اس کو اسپیشل اکنامک زون کی کیٹیگری میں لے آئیں. ادھر جیسے کہا گیا انشور کریں گے کہ جو واقعی بزنس کمیونٹی انڈسٹریل سیکٹر کے لوگ ہیں جو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ پلاٹ لے کے رکھ لیا اور پھر اس کو ریل اسٹیٹ کی طرح رکھ لیا کہ جب قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے. ہمیں یہ انشور کرنا ہوگا کہ جو بونافائڈ بزنس مین ہیں ان کو یہ پلاٹس ملیں. اور بیلٹنگ میں بھی میرا خیال ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کوالیفائڈ ہوں. مجھے نہیں آتا فیکٹری انڈسٹری لگانا، میں حقدار نہیں ہوں کہ بیلٹنگ میں میرا پلاٹ نکل آئے. یہ صرف ان کو ملنے چاہیے جو بزنس کمیونٹی جن کا ٹریک ریکڈ ہے. ہمیں کچھ ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ انہی بونافائڈ، تاکہ یہ انڈسٹریل اسٹیٹ جلد سے جلد مکمل ہو جائے. جو اور اس کے آبجیکٹیوز ہیں، سندھ حکومت کو کیا فائدہ ہے؟ سندھ حکومت اپنے لوگوں کے لیے کرتی ہے. سندھ حکومت کو فائدہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم 20,000 نوکریاں جنریٹ ہوں گی، ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا.
यहाँ पे इस सूबे की आमदन बढ़ेगी, और वो सूबे की आमदन जब बढ़ेगी तो इस सूबे के लोगों पे लगाई जा सकती है, और वो तभी होगी कि ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ना रह जाए, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन बने जल्द से जल्द। तो मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से कहूँगा कि इस पे इंश्योर करें कि इन लाइंस पे जल्द से जल्द काम करें। 2-3 जो मैंने बातें कही हैं इसकी बैलेटिंग के हवाले से, इसके स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने के हवाले से, ताकि ये हम जल्द से जल्द इस इंडस्ट्रियल एस्टेट को प्रॉपरली आबाद कर सकें। चेयरमैन साहब, एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर आए। आजकल जो माहौल पैदा कर दिया है, मुझे पता नहीं, इधर बैठे हैं मैं लड़काना के कुछ देखता हूँ इंडस्ट्रियल जो इधर बैठे हुए, पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हैं। अगर वो ओवरनाइट हफ्ते में महीने में तीसरी बार ये बिजली की कीमतें बढ़ा दें तो कैसे बिजनेस कम्युनिटी चल सकेगी। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ जो फेडरल गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे अभी कल जो एक बार फिर तकरीबन 2 रुपये यूनिट पे इजाफ़ा कर दिया है बिजली का। ये चाहते नहीं कि इस सूबे में, इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इस मुल्क में, इंस्टेड कि वो अपने, और बिजली का क्या कर रहे हैं, जो महंगी बिजली है, अभी मैं फिर कहूँगा तो बहुत ज़्यादा सियासत हो जाएगी और बातें हो जाएंगी। इन्होंने बिल्कुल फेलियर रहे हैं, फर्नेस ऑयल पे बिजली के प्लांट्स चला रहे हैं, इस वजह से महंगी हुई है। बहुत सीधी सी बात है। गैस एक्सप्लोरेशन इन्होंने बंद कर दी। जो LNG, कुछ हमारी इंडिजिनस गैस के बाद दूसरा सस्ता फ्यूल था, उसको इंपोर्ट कर नहीं सक रहे, और फर्नेस ऑयल पे बिजली घर चलाते हैं, उसकी वजह से बिजली महंगी हुई है, और उनके सारा जो बोझ है वो गरीब आवाम पे डालते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज पे डालते हैं, ताकि वो नॉन कंपेटिटिव हो जाए। तो जो बिजली की ये इस वक्त इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि जो इन्होंने ये राग अलापा हुआ है कि हर चीज़, मैं भी हैरत, मैं तो समझा था कि मैं तंज कर रहा हूँ उनके ऊपर कि जी रात को नींद भी नहीं आती तो कहते हैं वो पिछली हुकूमत की वजह से रात को नींद नहीं आई मुझे। मैं तो समझा था तंज कर रहा हूँ, लेकिन तंज नहीं कर रहा था, ये हकीकत है। इन्होंने खुद कुछ नहीं करना और हर चीज़ पिछली हुकूमत पे डाल देनी है। बड़े अच्छा एक कैप्शन आया था, मैंने पढ़ा कि पिछली हुकूमत ने इस हुकूमत से 2 रुपये बिजली महंगी करा दी। यानी अगर ये हुकूमत हर चीज़ पिछली हुकूमत के कहने पे कर रही है तो निकले इधर से, किसी ऐसे शख्स को लाए इधर जो वाकई इस मुल्क को आगे सही तरीके से चला सकता हो। तो ये मुझे मौका मिल गया बताने का कि हम इनके जो बिजली और गैस की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया, और अब पेट्रोल की कीमतों में भी इन्होंने फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया, उसको मुस्तरद करते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपने काम में सीरियस हो जाए। वो काम उनका यह है कि इस मुल्क के लोगों को एक अच्छा रहन सहन देने के लिए सारी सहूलियात मुहैया करे। जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है उससे इस गरीब आवाम को और इस मुल्क के लोगों को छुटकारा दे। और अगर ये सब नहीं कर सकती तो मेहरबानी करके साइड पे हो जाए। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये सारी आवाम की खिदमत, इसलिए मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस वक्त भी लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसीलिए याद करते, कहते हैं कि जो उनके ज़माने में कारोबार भी बढ़ता था, लोगों में जो है एक खुशहाली आती थी। और फिर जब 2008 में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर, उस वक्त भी ये हालात थे और ज़्यादा संगीन हालात थे। उस वक्त दुनिया में पेट्रोल की कीमत सबसे महंगी हुई थी हिस्ट्री की। उसके बावजूद तनख्वाहों में इजाफा, महंगाई पे कंट्रोल, नई सनतों को लाना, बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना ताकि वो सनतें लगा सकें और उससे गरीब लोग रोज़गार भी उनको मिले और इस मुल्क में खुशहाली आए। ये ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क में वो प्रॉपर हर सेक्टर में प्रोग्रेस ला सकेगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चेयरमैन साहब अभी है और निसार साहब भी बोलेंगे। एक बार फिर चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तकरीब में आके
हमारी हिम्मत अफजाई की और हमें ये हिम्मत अफजाई से इंशाल्लाह ताला हम और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और प्रोजेक्ट्स भी, मैं गिनवाना चाहता था कि इसी एरिया में और प्रोजेक्ट्स भी जिनके लिए हम आपको तकलीफ़ देंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं बोलता। इंशाल्लाह ताला फिर एक तकरीब में जल्द आपसे कुछ और बातें करेंगे जब हम किसी और प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे होंगे, किसी और मेगा प्रोजेक्ट की फाउंडेशन लेकर रहे होंगे। चेयरमैन साहब हम आपको तकलीफ़ देंगे और उस वक्त और बातें आपसे करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीए भुट्टो। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध। ख़वातीन और हज़रात, लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के दरमियान क्या फ़र्क है, तो जहाँ मुतअद्दिद फ़र्क हैं वहाँ सबसे वाज़ेह फ़र्क ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर में जो वादे करती है, अपने इलेक्शन कैंपेन में जो वादे करती है, उसको पूरा करती है। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल आज यहाँ मज़दूर के लिए हमेशा बात की। 1972 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर बना तो उसमें मज़दूरों के लिए वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि जिस मुल्क का मज़दूर खुशहाल होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। और आज ये वाज़ेह मिसाल है लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह कि लाड़काना के मज़दूरों का और सिंध के मज़दूरों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरजीही बुनियादों पर ख्याल रखा है। और आज कायद अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद और मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन को आगे बढ़ाते हुए लाड़काना के इस इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह हुआ। और अब मैं आज की इस यादगार तकरीब में जिस शख्सियत को यहाँ आने की दावत दूंगा, उन्होंने कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में काम किया। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी साहिबा के साथ काम किया और आज वो मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के शाना बशाना काम कर रहे हैं सिंध की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। वलवला अंगेज़ क़यादत, शोला बयान मुकर्रर, उनके दिल से ज़बान से निकली हुई हर बात ऐसा महसूस होती है कि उनके दिल से निकल रही है। आपकी पुरज़ोर तालियों में मैं दावत देता हूँ जनाब निसार खोड़ो साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, एडवाइज़र फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड एंड वर्क एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट्स ऑफ सिंध। भरपूर इस्तकबाल कीजिए जनाब निसार अहमद खोड़ो। मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज जनाब जाम इकरामुल्लाह धारेजो साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब खुर्शीद जुनेजो साहब, सामीन में बैठे हुए सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के प्रेसिडेंट खैर मोहम्मद शेख साहब, सूबाई असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान, यहाँ ताजर बरादरी के मोतबर दोस्तों, सारी सिंध से इकट्ठे होने वाले ताजर बरादरी के दोस्तों, चैम्बर्स को रिप्रेजेंट करते हुए और आप सबके साथ बैठे हुए लाड़काना के गयूर बाशिंदों, मेरे काबिल एहतराम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो, जीए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। खड़े खड़े अचानक याद आ गया वो ज़माना जब चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ लाड़काना में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोचा। शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, विलन मिल, एक टेक्सटाइल मिल नहीं 3 टेक्सटाइल मिल्स था। वो मजदूरों का साथी, सोचा उसने मजदूरों और किसानों के लिए था। चाहे लड़ाई करता था कि कराची में स्टील मिल लगे, या लड़ाई करता था कि यहां लाड़काना में मेडिकल कॉलेज बने, वहां उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी उतना ही तवज्जो दिया जितना किसानों के लिए अपनी जमीनें पेश करके उन्होंने वो काम किया।
آج بلاول صاحب آپ مجھے وہ یاد کروا رہے ہیں. اس وقت بھی پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر کے اور لگوا دیے گئے تھے وہ یونٹ. آج بھی ایک فیسلٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں, 500 ایکڑ پر زون بنا رہے ہیں, 90-100 ایکڑ کے پلاٹ دیں گے آپ کے لیے. ہمیں افسوس ہے کہ صرف شوگر مل یہاں ہے, دوسرے نہیں ہیں. یہ کیس آف لاسٹ اپرچونٹی ہے کہ جو بھٹو صاحب کے بعد حکومتیں آئیں, انہوں نے کہیں تو وہ انڈسٹریاں تڑوا دیں, قانون بنے ہوئے بھٹو صاحب کے ان کو الٹا کر دیا, اور مزدور دشمنی پر اتر آئے, کسان دشمنی پر اتر آئے, سب کچھ کر دیا. لیکن اگر ایک موقع ملا ہے تو میں تاجر برادری سے اپیل ضرور کروں گا کہ بہت اچھی ایریا ہے اور بہت اچھے پلاٹ مل رہے ہیں, بہت کم قیمت پہ مل رہے ہیں. آپ گھر نہ بیٹھیے گا. پرواہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس گیس سے حکومت نے نہیں دی, وفاقی حکومت نے, ہم LNG لے آ سکتے ہیں. پرواہ نہیں کہ یہاں لاڑکانہ کا ایئرپورٹ بیابان اور برباد کر دیا ہے, یہاں فلائٹس نہیں آتی کہ آپ کے لیے کوئی سہولت ہو سکے. مانگوں کس سے؟ جو بے حص حکومت ہے اس سے مانگوں. اپنے بلبوتے پہ کر کے دکھانا ہے. ہم نے اگر لاڑکانہ کو, ہمارا اپنے سندھ کو اگر ترقی دلانی ہے تو چھوڑیں اس چیز کو, جیسے شاہ بھٹائی کہتے ہیں, ہن بھالا وڑ بھاکرے آڈی ڈھال مڈھار متھاں تیگ ترار مارت متارو چھے. یہ وہ زمانہ گزر گیا کہ ہماری کوئی ہمدرد حکومت بیٹھی ہے, نہیں بیٹھی ہوئی. مراد شاہ صاحب آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا کام کرے. میں کہتا ہوں یہ نہیں کرے گی, اس کو چلتا کریں تو بہتر ہے. یہ عوام کی زندگی کچھ بہتر ہو سکے اس سے بہتر ہوگا. ہم نے بہت کہا ہے, 2.5 سال بہت کہے, 2.5 سال کے بعد بولتے ہیں کہ ہم ٹریننگ حاصل کریں. بغیر ٹریننگ کے ہم نے حکومت لے لی, ہمیں شرمندگی ہے. کہتے ہیں کہ 22 کروڑ کا ملک کو کیسے کوئی چلا سکتا ہے؟ ہر ایک نوکری مانگ رہا ہے, ہر ایک گھر مانگ رہا ہے, ہر ایک روڈ اور مانگے نہیں تو کیا کریں گے؟ تمہارے پیسے نہیں ہیں عمران خان, یہ عوام کے پیسے ان کے اوپر خرچ ہونے چاہیے, سہولت ہونی چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن یہاں جب کھڑے ہوں اتنی ساری لاگت آئی ہے, 1.5 ارب روپے کی لاگت آئی ہے. یہاں ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ جہاں جی ایئرپورٹ کی سہولت نہیں ہے. اگر کوئی سن سکتا ہے تو سنے. یہاں کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ لاڑکانہ ایئرپورٹ پہ 2 فلائٹس روز آتی تھی اور فل ہوتی تھی. لیکن آج بیٹھے ہیں انتظار میں, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری, سندھ حکومت نے ہمت نہیں ہاری, بلاول صاحب نے ہمت نہیں ہاری. اس نے کہتا رہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور ہیں آج بول رہے ہیں. تیار ہو گیا, آپ کا انتظار ہے, آپ کی درخواستوں کا انتظار ہوگا کہ آپ آئیں اور اس میں اپنے ہاتھ بٹائیں. آپ کی ملکیت ہے, پرائیویٹ انڈسٹری ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے ہم اپیل کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کر رہے ہیں, کسی اور سے نہیں کر رہے ہیں. تو میں لاڑکانہ کو خوشی ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو. یہاں ایک اور ایسا فیسلٹی قائم ہو گئی, فیسلٹی دے دی آپ نے کہ جہاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہم یہاں لاڑکانہ کو کیا کہیں, لاڑکانہ کے پاس یونیورسٹیاں ہیں, لاڑکانہ کے پاس اسپتالیں ہیں, لاڑکانہ کے پاس ایگریکلچر سے انڈسٹری ہے, ایگریکلچر کالجز ہیں, میڈیکل ہیں, انجینئرنگ ہیں, سب کچھ ہے. بس اگر ہمارے بیچ میں کوئی نہیں ہے تو ایک بے نظیر بھٹو نہیں ہے اور ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے. یہ زندہ رہے گا نعرہ, اس کا فلسفہ زندہ رہے گا, اس کی راہ پہ چلتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے, بڑھتے رہیں گے. میرا لیڈر نوجوان ہے, ہم کھا چکے اپنی عمر, ہم کھا چکے اپنی عمر, ہمارا لیڈر بنایا بیٹھا ہے. ہم نے اپنی بہن کو لیڈر بنایا, پاکستان کی پہلی, کیا عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم بن گئی. آج میرا نوجوان بیٹھا ہے,
उम्मीदें लगाए बैठे हम सब। जानते हैं सारे लोग कि इस पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब के सिवा, इस मुल्क में बिलावल भुट्टो साहब के सिवा लीडरशिप कोई नहीं रही। आए और हम सब मिलकर वो दिन जल्दी ले आए कि जिसमें हमारी मुरादें पूरी हों, जिसमें हमारा दोस्त हो, अवाम दोस्त यहाँ हुकूमत संभाले और अपने अवाम की और तरक्की के रास्ते दिखाए। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, आपकी खिदमत में कुछ दो लफ्ज़ कह सका। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ास को यहाँ आने की दावत दूँ, वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम ने लाड़काना के लिए अपना हक अदा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मोहतरम कायद ने अपने विजन से उनकी रहनुमाई की। अब आपका इम्तिहान है कि देखते हैं कि हम अपने महबूब कायद से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ नारों में शामिल हो जाइएगा। नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, बीबी का भुट्टो, मेहरान का भुट्टो, पंजाब का भुट्टो, केपी का भुट्टो, गिलगित का भुट्टो, सिंध का भुट्टो, नाराए भुट्टो, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, मेहरान का भुट्टो, पंजाब का भुट्टो, केपी का भुट्टो, गिलगित का भुट्टो, बलोच का भुट्टो, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो। दोस्तों, ये आगे वाली लाइन से आवाज कुछ कम है, बराए मेहरबानी आप भी यहाँ अपनी आवाज का हक अदा किए। नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, बीबी का भुट्टो, बीबी का भुट्टो, बीबी का भुट्टो, बीबी का भुट्टो, सिंध का भुट्टो, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं अपने मोहतरम कायद को यहाँ आने की दावत दूँ, जो विजन कायद अवाम ने हमें दिया, जो विजन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी ने हमें दिया, उनकी नज़र ये सिर्फ एक शेर और उसके बाद मैं अपने महबूब कायद को यहाँ आने की दावत दूंगा। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी धरती को पाकिस्तान कहते हैं। जो करता है दिलों में घर गुज़िश्ता 3 नस्लों से, उसी एक नाम को हम कायदे अवाम कहते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, चेयरमैन, पाकिस्तान के वाहिद बैनुल अक़वामी सतह के लीडर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम लाड़काना इंडस्ट्रियल एस्टेट का इफ्तिताह कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे वो मजदूर हो या किसान, पाकिस्तान के अवाम के लिए अपने मंशूर के तहत खिदमत की और अवाम के लिए रोज़गार के मौके और हमारा मईशत को तरक्की करने के लिए
وہ مواقع پیدا کیے ہیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہوا ہے. ہم نے جو یہ انڈسٹریل زون اور اکنامک زون کا سلسلہ سندھ میں شروع کیا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مقامی انڈسٹریز ہے، کامرس ہے، بزنس ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا عوام کو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے خیرپور اکنامک زون جو شروع ہوا تھا وہ کتنا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آج جو لاڑکانہ میں الحمدللہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ہو رہا ہے، وہ ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے جہاں ہم انشاءاللہ تعالی جو سی پیک کا منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا، جس کا روٹ یہاں سے ہی گزرتا ہے اور ہمارا رت و دیر و خزدار کا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کا فائدہ بھی حاصل کرے گا، اور باقی پاکستان کو پنجاب سے کنیکٹ کرنے کا جو فائدہ ہے اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے گا. کچھ سالوں پہلے یہ منصوبہ صرف کاغذوں پہ تھا، صرف ایک پلان تھا، اور آج جب میں یہاں پہنچ رہا تھا میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس کوالٹی کا انفراسٹرکچر یہاں بنایا گیا ہے، کس کوالٹی کا ہم نے جو روڈز ہے، جو لائٹنگ ہے، جو فیسلٹیز ہے، چاہے وہ آپ کا ریکریشنل سینٹر ہو، مسجد ہو، ہاسپٹل ہے، سارے فیسلٹیز موجود ہے. اب ہم نے اپنے بزنس سیکٹر کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم یہاں کے عوام کو اور ان کو یہ سہولت فراہم کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار رہا ہے اور جو مختلف جماعتوں کا اور حکومتوں کا طریقہ کار رہا ہے وہ الگ رہا ہے. عمران خان صاحب کا جو طریقہ ہے انڈسٹریز کے ساتھ ڈیل کرنا، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا مزدور ہو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 2 سال میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو، اور ہمارا جو انفلیشن ہے، ہمارا انفلیشنری ریٹ ہے، وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جیسے یہ حکومت آیا ہے انہوں نے ہمارا بزنس کمیونٹی کو جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جیسے جو بھی بزنس کرتا ہے، جو بھی انڈسٹری چلاتا ہے تو وہ چور ہے، اور ان کے پیچھے چاہے وہ ایف پی آر ہو، زبردستی وہ جو سی این آئی سی کارڈ کا جو پالیسی تھا ان کو اپنا نہیں سمجھ کے، ایک دشمن سمجھ کے اس طریقے سے سلوک کیا گیا، اور ایک سوچ کے ڈنڈا کے ساتھ وہ ٹیکس نکال سکتے ہیں، ڈنڈا کے ساتھ وہ معیشت چلا سکتے ہیں، اور ڈنڈا کے ساتھ وہ ملک بھی چلا سکتے ہیں. وہ ایگزامپل اور اس کا نتیجہ، اس کا جو اثر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ آؤٹ لک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ہم نے بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریلسٹ کو وہ انفراسٹرکچر دینا ہے، وہ فیسلٹیز دینا ہے تاکہ ان کا انڈسٹری فعال ہو، ان کا بزنس فعال ہو، اور پھر ہمارا ملک کا معیشت کو فائدہ ہو. سندھ حکومت نے اپنا اگزامپل سیٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے باقی صوبے کے مقابلے میں اور وفاق کا ایف پی آر کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس جنریٹ کیے ہیں، زیادہ ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے وہ کیسے کیا؟ ہم نے ڈنڈا استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنے کمپیٹیٹیو ٹیکس ریٹس دیے. مثلا جیسے ہمارا
سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے وہ باقی صوبوں سے کم، اور ہم نے جن سے ہم نے ٹیکس لینا تھا ان کو کرمنل نہیں سمجھا، ان کو کوکس کر کے فیسیلیٹیٹ کر کے آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر چلانے اور پاکستان کی معیشت کے چلانا، کہ یا اب جیسے وفاق کرتے آ رہا ہے اور جیسے پی ٹی آئی کے جماعت آپ اس طریقے سے حکومت کو، ریاست کو، معیشت کو چلا سکتے ہیں، یا حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری اپنا کے، اپنا ذمہ داری سمجھ کے بزنس کمیونٹی کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، انڈسٹری کا بھی، تاجر کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے، جو ہمارا مزدور ہے، جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی خیال رکھنا، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے سکھر میں ایک مزدور سٹی کا افتتاح کیا تھا، جو کہ مزدوروں کے لیے گھر کا اور فلیٹ کا ایک منصوبہ تھا، اور اب جو یہاں لڑکانہ میں انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ سی ایم صاحب ہمارے انڈسٹریل زون کے لیے وہ انسینٹیوز کا جو طریقہ کار ہے، جو انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ ضرور دیں گے، تاکہ لوکل، خاص طور پہ ہمارا لوکل جو کامرس کا چیمبر ہے اور ہمارا لوکل انڈسٹریز ہے، ریجنل انڈسٹریز ہے، ان کو وہ موقع ملے کہ یہ پریمیم فیسلٹیز کا وہ فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارا زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے، اور سندھ میں ہمارے خاص طور پہ یہاں ہم زرعی معیشت کو بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارا جو چاول کا پروڈکشن ہے، ہم پورا سندھ میں سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ لڑکانہ کے جو امرود ہے وہ پوری دنیا کے سب سے زبردست امرود ہوتے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں ایگریکلچر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی موقع ہوگا کہ وہ انڈسٹریل یونٹس یہاں قائم کرے، تاکہ ان انڈسٹریز کو، اس سیکٹر کو وہ فائدہ پہنچائے۔ اور ہم بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریل کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے، جیسے باقی ملک کے سامنے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاص ایک کردار کشی کی گئی ہے، اور ہمیں ایک طریقے سے پیش کیے گئے ہیں۔ ہم ضرور عوام دوست ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم صنعت کے اور بزنس کے دشمن ہیں۔ ہم آپ کے بھی دوست ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں، ہم مل کے ساتھ آگے بڑھے، اور حکومت نے جس طریقے سے وفاق نے اس ملک کے عوام کو، خاص طور پہ اس صوبے کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے اس مشکل معاشی صورتحال کے دوران، ہم نے اب مل کے کام کرنا ہے۔ سندھ حکومت نے اور یہاں کے مقامی جو بزنسز ہے اور انڈسٹریز ہے، ہم نے مل کے کام کرنے ہیں، تاکہ ہم اپنے عوام کی معاشی صورتحال کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور آئی لک فارورڈ کہ انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت آپ کے ساتھ مل کے آگے کام کرے گا، اور اس انڈسٹریل زون کا فائدہ لڑکانہ کے عوام کے لیے خاص طور، اور اس صوبے کے عوام کے لیے آگے جا کے پورے ملک کو نظر آئے گا کہ اس کا جو نہ صرف اسٹریٹجک لوکیشن ہے، مگر جو فیسلٹیز ہے وہ ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیے، ہمارا انڈسٹریلسٹ کے لیے ایک بہت اہم موقع ہوگا۔ وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ 10,000 یعنی 1 کروڑ جابز دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے، وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ لیکن سندھ حکومت کم وسائل سے، کم ریسورسز سے، مگر زیادہ محنت سے آپ اپنے عوام کے خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد بھی لڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سی ایم صاحب نے تو ہمارا گیس کا رائٹس کے ایشو پہ بات کیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی
آپ کے حقوق کے لیے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ ہمارے جزائر ہو، ہمارا آئلینڈز ہو، جو بھی ہمارے اپنے ایشوز ہے، ہر سطح پہ اور ہر فورم پہ ہم ان کے لیے اور عوام کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ حکومت کے جو وزیر ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر عمران خان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، ان کی عوام دشمن پالیسیز کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہمارا سندھ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو ٹارگٹ کیا گیا ہے میڈیا کے تھرو اور نیب کے تھرو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جانتا ہے کہ ہم کیسے ان سازشوں کا مقابلہ کریں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیاست کیسا ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غیر جمہوری طاقتوں کو حکومت سے کیسے نکالنا ہے۔ اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمارے عوام کے لیے جو اس وقت تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا بوجھ ان کو اس نالائق اور نااہل حکومت کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہے ہیں، ان کی نالائقی کا بوجھ، ان کی بجلی کی بل، ان کی گیس کی بل، ان کی دوائیوں کی بل، ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل کی صورت میں پاکستان کی عوام اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہیں۔ PDM کے پلیٹ فارم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم اس ناجائز، نالائق، نااہل حکومت کو گھر بیچنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آنے چاہتے ہیں جو اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرے، جو عوام کی وجہ سے اقتدار میں آئے۔ جب عوام کی وجہ سے حکومت بنتی ہے تو پھر عوام کی خیال رکھا جاتا ہے، عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب کسی اور کی وجہ سے آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ان کی فکر کرتے ہیں اور ان کو مسائل حل کرنے کے ہمیشہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی PDM کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری، آئینی، قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بیچ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ، تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف، یا عدم اعتماد نالائق، ناجائز، نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف۔ رب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے، ایک پیج پہ لے کر آئیں گے، پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے، اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور جتنا آج کل حکومت کے وزراء بیان بازی کر رہے ہیں، اپوزیشن کے درمیان دھرار پیدا کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی جو فکر ہے، جو ڈر ہے، وہ پورے پاکستان کے عوام کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ پورے پاکستان کی جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اس لیے جب ہم حملہ کرتے ہیں تو کٹ پتلی کو کم از کم گھر جانا پڑے گا۔ جب کٹ پتلی گھر جاتا ہے، آپ کا نمائندہ وزیر اعظم بنے گا، تو میں جانتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ پاکستان میں جو پوٹینشل ہے ہمارے عوام میں، ہمارے نوجوان میں، ہمارا بزنس سیکٹر میں، ہمارا انڈسٹریل سیکٹر میں، ہمارا اپنا لوکیشن میں، ہمارا اپنے ریسورسز میں، انشاءاللہ تعالی ہم پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کٹپتلی نہیں،
عوام کا نمائندہ چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم محنت کرتے رہیں گے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے.